انسان سے خطا کا سرزد ہونا، غلطی کا ہونا، گناہ کا ہونا، اس کا امکان ہر وقت رہتا ہے۔ اللہ کریم نے کسی بھی انسان سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے، واقعہ ہو جائے جس سے اللہ کی نافرمانی واقعہ ہوتی ہو، اور ایسا کام انسان سے صادر ہو جائے جسے گناہ قرار دیا گیا، چھوٹی غلطی ہو یا بڑی غلطی ہو، ہر قسم کی غلطیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ کریم نے ان غلطیوں کے ازالے کے لیے اور گناہوں کی مغفرت کے لیے بہت سے ذرائع اللہ کریم نے انسان کے لیے پیدا کر دیے ہیں، تاکہ غلطیوں کے ہو جانے کے باوجود اس کو یہ احساس رہے کہ جو گناہ اور غلطی واقع ہوئی ہے یہ میری غلطی کا ازالہ ہو جائے، اس غلطی کی مجھے معافی مل جائے۔ اس کے لیے توبہ کا عمل ہے، اس کے لیے استغفار کا عمل ہے۔ توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ کریم نے توبہ کرنے کا خود حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو، رجوع کیا کرو۔ اور توبہ کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اپنے کیے ہوئے کام پر جو غلطی اور گناہ کا ارتکاب ہوا ہے اس پر ندامت کا پیدا ہونا، یہ توبہ کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ اگر غلطی کرنے کے بعد بھی، گناہ کے واقع ہو جانے کے بعد بھی، وہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، غلطی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جب تک انسان کے اندر شرمندگی کا احساس پیدا نہ ہو، ندامت کا احساس پیدا نہ ہو، تو زبان سے توبہ توبہ کرتا بھی رہے، کہتا بھی رہے، اس کے فوائد انسان کو نہیں ملتے۔ اسی لیے توبہ کا مفہوم بیان کیا گیا، الندامت توبۃ، کہ توبہ کی اصل جو ہے وہ ندامت ہے، شرمندگی کا پیدا ہو جانا، اپنے مزاج میں، اپنی طبیعت میں شرمندگی محسوس ہونا کہ یہ کام جو کیا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ہمیشہ احساس غلطی کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ اس سے پہلے انسان کو ممکن ہے احساس نہ ہو کہ یہ جو کام کر رہا ہوں اس کے اندر کتنی خرابیاں ہیں، اس کے نتائج کتنے غلط ہوں گے، لیکن جب انسان سے وہ کام ہو جاتا ہے پھر اسے احساس ہوتا ہے۔ آج کی منزل میں ایک ایسی بڑی ہی پیاری آیت کریمہ گزری ہے، اور پچھلے درس میں بھی میں نے کل کے غالباً فجر کے درس میں بیان کیا تھا کہ نیک آدمی سے بھی گناہ کا احتمال رہتا ہے، لیکن اللہ کریم نے متقین کا لفظ استعمال کر کے بتایا کہ متقین سے اگر کوئی فحش کام ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی اس غلطی کے ازالے کے لیے وہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آج کی منزل میں جو آیت کریمہ گزری، میں چاہوں گا کہ میں اور آپ مل کر ان چند مقامات کی تفہیم اگر ہمیں صحیح معنوں میں حاصل ہو جائے تو کم از کم ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہو کہ قرآن مجید کی تعلیمات، قرآن مجید کا نور، یہ ہمارے ظاہر کو بھی منور کرنے والا ہے، ہمارے باطن کو بھی منور کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے فرمایا من یعمل سوءا، آج کی منزل میں یہ تلاوت میں آیت کریمہ گزری، من یعمل سوءا، جس شخص نے کوئی برا کام کیا،
برائی ہو گئی، برا کام ہو گیا، گناہ ہو گیا، او یظلم نفسہ، یا وہ اپنی جان پر زیادتی کر بیٹھا۔ گناہ، ظلم، جان پر زیادتی، جان پر ظلم، یہ بھی گناہ ہے۔ اور سوون کا معنی ہے برا کام، جسے ہر آدمی سمجھتا ہو کہ یہ برائی ہے، یہ برا کام ہے، جس آدمی سے وہ ہو جائے، یا کوئی ایسا کام ہے جس کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہے، کہ اس کی اس غلطی سے اس کو اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچنے کا خطرہ، اپنی جان پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے۔ تو دو گناہوں کا ذکر کیا گیا، من یعمل سوءا اور یظلم نفسہ، یہ اپنی جان پر ظلم کر لیا، ثم یستغفر اللہ، پھر اپنے اللہ سے اس نے معافی مانگی۔ استغفار کا معنی ہے اللہ کریم سے بخشش مانگنا، مغفرت طلب کرنا۔ بے نیاز رب نے فرمایا کہ جتنی بخشش و مغفرت کے ذریعے ہیں، ان میں ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ غلطی ہو جانے کے بعد اپنے رب کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، نیک عمل کرو، تاکہ ان گناہوں اور غلطیوں کا ازالہ ہو جائے۔ اس آیت میں اللہ کریم نے واضح طور پر یہ حکم دیا، برائی ہو جائے، جان پر ظلم و زیادتی ہو جائے، فرماتے ہیں ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اپنے اللہ سے بخشش مانگے، استغفار کرے، یجد اللہ غفور الرحیم۔ یہ لفظ بڑے پیارے ہیں۔ جب غلطی، گناہ، جان پر ظلم و زیادتی کے بعد وہ اپنے رب سے جب گناہوں کی معافی مانگے گا تو بے نیاز رب فرماتا ہے ایسا کرنے والا اپنے رب کو غفور بھی پائے گا اور رحیم بھی پائے گا۔ مانگی تو صرف معافی ہے، استغفار گناہوں کی معافی مانگی ہے، لیکن انعام دو بیان کیے گئے، یجد اللہ غفور الرحیم۔ ایک جو مانگا تھا وہ ملے گا، بخش دیے جاؤ گے، معافی مل جائے گی، اور دوسرا اللہ کی عنایت یہ ہوگی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے بھی نوازے گا۔ غلطی کی معافی بھی مل گئی، مغفرت بھی مل گئی، اور پھر اور مزید کرم ہوا کہ اللہ کریم نے یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اپنے رب کو بخشنے والا بھی پائے گا اور ہمیشہ رحم کرنے والا بھی پائے گا۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملا اور یہ نور ملا کہ ہمیں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے رہنا چاہیے۔ کن لفظوں کے ساتھ؟ استغفار کے ساتھ، کہ ہر وقت اپنے رب سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ غالباً آپ سب کے علم میں ہے، میں نے پہلے بیان کیا، الحمدللہ ہماری اس مسجد میں اکثر نمازی اس پر عمل کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد، یہ حضور کا اپنا معمول مبارک تھا، نماز مکمل ہو جانے کے بعد، فرض نماز مکمل ہو گئی، 2 رکعت، 4 رکعت، 3 رکعت، مغرب جیسے 3 فرض پڑھ لیے، فجر کے 2 پڑھ لیے، عصر کے، عشاء کے اور ظہر کے 4 فرض پڑھ لیے، تو سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہو گئے، تو دعا سے پہلے ایک مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، پورا استغفار جیسے ہے وہ حدیث شریف میں صرف اتنے لفظ بیان کیے، بس اتنا اس نے پڑھا، اللہ اکبر۔ اور پڑھنے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ دل پر اللہ کی خشیت اور خوف جو ہے اس کی چوٹ لگے، اور لہجہ انسان کا یہ ہونا چاہیے اللہ اکبر، اور 3 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر۔ یہ حضور کا معمول مبارک تھا۔ تو 5 نمازوں کے بعد جو شخص یہ اپنا معمول بنا لے، اس کی رجوع اللہ اور رغبت اللہ، تعلق باللہ تعالی، اس کے لیے یہ چیز بڑی ہی نفع بخش اور بڑی ہی فائدہ مند ہے۔ اس کے ساتھ میں ایک اور حدیث شریف عرض کر رہا ہوں تاکہ اس آیت کا پورا مفہوم ہم سمجھ جائیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف میں دو ذکر کرنے کی بڑی ہی تاکید فرمائی۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا ورد، کوئی ایسا عمل بتائیں اس مہینے میں جو ہمارے لیے نفع بخش ہو۔ تو یہ عمل ایسا ہے جس کی براہ راست حضور نے تعلیم دی اور حکم دیا، حضور نے تعلیم دی، ترغیب دی۔ ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف میں دو چیزوں کی کثرت کیا کرو، ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کا ورد کثرت سے رمضان شریف میں کیا کرو۔ دوسرا، اس مہینے میں استغفار کی کثرت کیا کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب۔ ایک بڑی ہی پیاری حدیث شریف کا خلاصہ ہے کہ 3 یا 4 احادیث کو ملا کر میں یہ مفہوم حدیث کا عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص آیا کہ میرے پاس اولاد نہیں، مجھے کو وظیفہ بتائیں، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جو وظیفہ فرمایا کہ میرے پاس اولاد نہیں، مجھے کوئی ایسا ورد بتائیں جو میں پڑھوں، میں اللہ کریم مجھے اولاد کی نعمت سے نوازے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو روزانہ استغفار پڑھا کر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا کہ میرے رزق میں برکت نہیں، رزق کی برکت کے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتا دے۔ تو حضور نے اسے فرمایا کہ تم استغفار کثرت سے پڑھا کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کثرت سے پڑھا کرو۔ ایک شخص آیا، میرے معاملات بہتر نہیں، تو دعا فرمائیے میرے معاملات بہتر ہو جائیں اور مجھے آسان سا کوئی ورد بتا دے۔ اسے فرمایا کہ کثرت سے استغفار کیا کرو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ استغفار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا مقبول اور محبوب ہے کہ جس نیت سے بھی پڑھو گے اور استغفار پڑھنے کے لیے جس کام کے لیے بھی دعا کرو گے وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اس کے ساتھ ایک اور حدیث شریف ملا لیں تاکہ مضمون مکمل ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میں ہے کہ ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں، اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں۔ استغفار کا معنی ہے گناہوں کی مغفرت چاہنا۔ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوتے، ممکن ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود حضور کا استغفار 70 مرتبہ سے زیادہ یا 100 مرتبہ رغبت کے ساتھ استغفار کا ورد کرنا، یہ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے تھا کہ یہ اللہ کو یہ اتنا پسند ہے کہ اپنے رب سے کچھ عرض کرنی ہو تو استغفار کی کثرت کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نیک آدمی کو بھی حکم ہے کہ استغفار کثرت سے کرو، کوئی اللہ کا ولی ہے اسے بھی حکم ہے کہ استغفار کثرت سے کرو۔ کوئی سی آدمی کے ذہن غلط ہو جائے کہ یہ تو اللہ کا ولی ہے، یہ کیوں گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے؟ یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، یہ انبیاء کرام کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس سے اصل اس کا مفہوم ہے رجوع الی اللہ، اپنے اللہ سے تعلق، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرنا۔ تو حضور کی یہ حدیث شریف کہ ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ، دوسری حدیث میں 100 مرتبہ استغفار۔ اس کے اندر حکمت کیا ہے کہ اگر نیک آدمی استغفار کرے گا، انبیاء کرام، اولیاء کاملین استغفار کرتے رہے اور تعلیم دیتے رہے، ان کے استغفار کی وجہ سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اولیاء کاملین، نیک آدمی، متقی، صالح، وہ جب کثرت سے استغفار کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے درجات بلند ہوتے جائیں، اور ہم جیسا، مجھ جیسا کوئی گناہ گار جب استغفار کرے گا تو گناہ بھی معاف ہوں گے اور ساتھ ساتھ درجات بھی بلند ہوں گے۔ تو یہ استغفار جو ہے اس کی بڑی رغبت رکھنی چاہیے۔ ایک اولیاء کاملین کا بڑا پیارا درود شریف ہے جو اکثر اولیاء کرام کے ورد میں رہتا تھا۔ پہلے میں وہ درود شریف پڑھتا ہوں
پھر میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ ان الفاظ کے اندر بڑا ہی سرور اور بڑا ہی کیف ہے، پڑھنے والے کو بڑی تسکین قلبی حاصل ہوتی ہے، اس کو اطمینان ملتا ہے۔ جو آدمی یہ کہتا ہے نا کہ اللہ کی خیر ہے، بچے بھی ہیں، اولاد بھی ہے، بیوی بھی ہے، سب کچھ ہے، مال بھی کماتے ہیں، اچھا کاروبار ہے، لیکن سکون نہیں، گھر میں سکون نہیں، طبیعت میں بے چینی اور بے قراری رہتی ہے، اس کے لیے اس سے بہتر وظیفہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وظیفہ اتنا عرفہ والا ہے جو صوفیاء عرفاء اور اولیاء کی ورد زبان رکھتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کا نام جو ہے وہ درود شریف اویسیہ، درود شریف، یہ اس درود شریف کا نام ہے۔ اور اس میں ایک خاص کمال کی بات یہ ہے کہ اس میں درود سلام بھی ہے، درود ہے اور استغفار ہے۔ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اسے منسوب کیا جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ اویسیہ کا جو ورد و وظیفہ ہے، اس کو ہمیں چاہیے کہ اس کی کثرت کیا، اس میں درود شریف بھی اور اس میں استغفار بھی ہے۔ تو آج کی منزل میں یہ آیت جو ہے اس پر میں نے مختصر عرض کیا، من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم۔ ایک تو معافی مغفرت اور دوسرا اللہ کی رحمتیں ملیں۔ پھر آج کی منزل میں جو مقامات گزرے اس میں تقوی کے بارے میں تو ہر منزل میں تقوی والی آیات آتی رہی، لیکن آج خطبہ نکاح میں تلاوت کرنے والی آیت جو ہر نکاح خواں خطبہ نکاح میں پڑھتا ہے، اور خود نبی کریم علیہ السلام کے معمولات میں تھا کہ جب بھی آپ کوئی نکاح پڑھاتے 3 آیتیں قرآن مجید میں سے خطبہ نکاح میں حضور تلاوت فرماتے تھے۔ ان میں سے یہ آیت کریمہ جو ہے وہ آج کی منزل میں سورہ نساء کے اندر گزری ہے۔ تو تقوی جو ہے اسے ہر منزل میں تقوی کا لفظ، تقوی کا مفہوم، تقوی کے فوائد ثمرات بیان کیے گئے۔ اس لیے ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ متقین کا بڑا مقام ہے، جن کو تقوی کی نعمت حاصل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی تو صرف وہ ہیں جو متقی ہیں۔ لہذا روزے کا مقصد بھی اگر ساتھ ملا لیں لعلکم تتقون، کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو بخشش و مغفرت کے جو ذرائع ہیں وہ میں نے عرض کیا، درود شریف کی کثرت، قرآن مجید کی تلاوت، نمازوں کی پابندی، اللہ کی مخلوق سے حسن سلوک۔ اس میں ایک شرط ہے کہ کسی کو دکھ نہ دیا جائے۔ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں اور لوگوں کو دکھ دیں، تکلیف دیں، زبان سے یا عمل سے، پھر آدمی سمجھے کہ میں نیکوکار ہوں، میں پکا نمازی، بڑا پرہیزگار ہوں، لیکن یہ جو کسی کو ستانا، دکھ دینا، اذیت دینا، یہ اتنا نقصان دہ عمل ہے جس سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، جس سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ کی مخلوق کو دکھ دے رہا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی نظر مبارک آنے والے حالات پہ تھی، اور میں پوری یقین سے کہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے نشاندہی اپنی ظاہری حیات طیبہ کی ان تمام معاملات پر نظر تھی۔ میرے آقا نے امت کو ہدایت کی تھی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ تم میں سے حقیقی معنوں میں مسلمان تو وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ دے اور اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ دے۔ عبادات کے ساتھ ساتھ ہمدردی، انسانی ہمدردی، صلہ رحمی، صلہ رحمی کا اتنا درجہ ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے جڑنا۔ اگر کوئی رشتہ دار کٹتا ہے آپ سے، دور ہوتا ہے، تو ہمیں یہ حکم ہے کہ دور نہیں ہونا، ہم نے قریب ہونا ہے، ہم نے صلہ رحمی کرنی ہے۔ کوئی قطع رحمی کرتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ جواب دے، ہمیں تو جڑنے اور جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا، اس کا یہ کاروبار تھا، وہ کینچیاں بناتا بیچتا تھا۔ وہ آپ کے پاس آیا تو اس نے آپ کو ایک کینچی تحفے میں دی، تو اس نے کہا یہ میں نے خود بنائی ہے اور آپ کے لیے میں لے کے آیا ہوں۔ فرمایا تو کینچی نہ لاتا، کوئی اور ہی چیز لے آتا۔ فرمایا یہ تو کاٹنے کا کام کرتی ہے، یہ تو کاٹتی ہے، تو ہم جوڑنے والے ہیں، اس تحفے کا ہمارے ساتھ جوڑ کوئی نہیں، اس تحفے کا ہمارے ساتھ جوڑ ہے، یہ کاٹنے والی ہے، ہم جوڑنے والے ہیں۔ اس مرید نے کہا تو میں کیا لے کے آتا؟ پھر میں سوئی دھاگا لے آتا، تو سوئی دھاگا لے آتا تاکہ میں لوگوں کو کاٹنے والا نہ بنتا، لوگوں کو جدا جدا کرنے والا نہ بنتا، میں لوگوں کو جوڑنے والا بنتا۔ تو یہ ہے اصل میں جو مفہوم ان ساری گفتگو سے مجھے معلوم ہوا اور میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ اب یہ بخشش و مغفرت کے جو ذریعے ہیں نا، ان میں سے آج کی منزل میں ایک چوٹی کا ذریعہ اللہ کریم نے بیان فرمایا، بخشش و مغفور نساء کے اندر یہ آیت آج کی تراویح میں گزری، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ کریم نے واضح فرمایا کہ ہم نے جتنے رسول بھیجے، ہر رسول اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ یہ آج کی منظر میں خاص نقطہ ہے، رسول اطاعت کرنے کے لیے نہیں آتا کہ لوگوں کے حکم مانتا پھرے، نبی اس لیے نہیں آتا۔ آیت ہے قرآن، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ وہ نبی اطاعت کروانے کے لیے نہیں آتا، اطاعت کروانے کے لیے آتا ہے کہ ہر کوئی ان کی اطاعت کرے۔ اس لیے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اکٹھا ذکر آیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوا۔ اسی آیت کریمہ کا اگلا حصہ یہ، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوا۔ یہاں بھی وہی بات آ کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے، یعنی گناہ، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، جاؤں کا، اے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے پاس آ جائیں۔ اذ ظلموا انفسہم جاؤں، اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں تو پھر گھبراؤ نہ، در مصطفیٰ پہ چلے جاؤ۔ یہاں جاؤ فی الکعبہ نہیں آیا، جاؤ فی المکہ نہیں آیا کہ جان پر ظلم کیے ہیں تو کعبے میں آ جاؤ، مکے میں آ جاؤ۔ آیت ہے قرآن کی، جاؤ کا کاف ضمیر خطاب کی ہے کہ حبیبی آپ کے پاس آ جائیں، جاؤ کا آپ کے پاس آ جائیں۔ اور کیا کرتے؟ استغفر اللہ، وہی آیت جو پہلے سنی ہے جس میں فرمایا کہ من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ، یہاں فرمایا کہ آپ کے پاس آ کر کیا کریں؟ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، فاستغفر اللہ، آئیں آپ کے پاس اور آ کر کہیں یا اللہ بخش دے، یا اللہ بخش دے، معاف کر دے۔ تو اللہ کریم سے پوچھا باری تعالیٰ، تیرے حکم پر عمل کیا، سورہ نساء کی اس آیت پر عمل کیا، گناہ ہو گئے تھے، تیرے محبوب کے در پہ آ کے استغفر اللہ عرض کیا ہے، پڑھا ہے، التجا کی ہے، میرے گناہ معاف ہو گئے؟ اور میں نہیں، واستغفر لہم الرسول۔ حضور کی ضرورت کیوں ہے؟ دیکھیے اس آیت میں حضور کی ضرورت ہمیں کیوں ہے؟ اس لیے بخشش رب سے مانگی ہے تو رب کریم فرماتا ہے، پوچھا باری تعالیٰ، مجھے معافی مل گئی، اور میں واستغفر لہم الرسول، جدھر تمہیں بھیجا ہے نا میری نظریں ادھر لگی ہوئی ہیں۔ واستغفر لہم الرسول، اور بخشش مانگیں تمہارے لیے، بخشش مانگیں ان کے لیے
جو گناہ کر کے در مصطفیٰ پہ آئے ہیں ان کے لیے واستغفر لهم الرسول، میرے رسول بھی تمہارے لیے سفارش کریں، تمہارے لیے شفاعت کریں. تم نے تو معافی مانگی ہے، واستغفر لهم الرسول، میرے محبوب بھی تمہارے لیے استغفار کریں کہ باری تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، سفارش فرمائیں، شفاعت فرمائیں. واستغفر لهم الرسول، اب اس آیت کو بھی دونوں کو سامنے رکھیں، وہاں بھی یہی لفظ آیا تھا یجد اللہ غفور رحیم، من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور رحیم. یہاں بھی وہی لفظ بڑے پیارے ہیں، ذرا سنیے. واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما. جب یہ عمل کر لیا اور حضور نے سفارش کر دی، لوجد اللہ، تو یہ آنے والے اپنے اللہ کو پائیں گے. استغفار رب سے کیا ہے در مصطفیٰ پہ آ کے، اور حضور نے تمہارے لیے سفارش کی، شفاعت کی، استغفار کیا، تو انعام کیا ملا؟ لوجد اللہ تواب الرحیم، تم اپنے اللہ کو تواب، توبہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے، اور اپنے اللہ کو رحیم بھی پاؤ گے. لوجد اللہ تواب الرحیم، یہ آیت کریمہ. اور اس سے اگلی آیت جو ہے سورہ نساء کی آیت کی منظر میں فلا وربک، اس میں ایک خاص نقطہ ہے کہ رب نے اپنی قسم اٹھائی ہے. اپنی قسم اٹھائی ہے تو کیسے بیان فرمایا قرآن میں؟ قسم کا ذکر کیسے فرمایا؟ فلا وربک، قسم ہے محبوب مجھے تیرے رب کی. فلا ورب السماوات نہیں فرمایا کہ آسمانوں کے رب کی قسم، فلا ورب الارض، زمین کے رب کی قسم، یہ نہیں فرمایا. فرمایا فلا وربک، کاف ضمیر یہاں بھی خطاب کی ہے، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. اپنا رب ہونا بھی بیان کیا تو رب مصطفیٰ کہہ کے کہا، رب محمد کہہ کے ذکر کیا. فلا وربک، فرمایا محبوب میں پوری کائنات کا رب ہوں، لیکن قسم ہے مجھے رب محمد ہونے کی، مجھے رب مصطفیٰ ہونے کی قسم ہے. میں پوری کائنات کا رب ہوں، میں زمین کا رب ذکر کر کے قسم نہیں اٹھا رہا، میں آسمانوں کا رب کہہ کے قسم نہیں اٹھا رہا، میں رب محمد اور رب مصطفیٰ کہہ کے قسم اٹھا رہا. فلا وربک، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر. ہم کہتے رہے ہم مومن ہیں، جتنے مرضی شور مچاؤ کہ ہم مومن ہیں مومن ہیں، رب کہتا ہے یہ ہرگز مومن نہیں. کون؟ فلا وربک، قسم ہے معبود مجھے تیرے رب کی. جب تک محبوب تجھے اپنے تمام معاملات میں حکم کا معنی ہے فیصلہ کرنے والا. کوئی تنازع ہو گیا ہے تو دیکھو کہ اس میں اللہ رسول کا کیا حکم ہے. جب رسول کریم کا اور اللہ کا حکم آ جائے تم سمجھ لو کہ دین یہ کہتا ہے کہ یہاں اللہ رسول کا یہ حکم ہے کہ تمہاری مرضی ختم ہے. جب تک حضور کو حکم نہیں مانو گے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، شجر کہتے ہیں اختلاف کو، مشاجرات اسی سے ہے، مشاجرات صحابہ. یہاں یہ فرمایا گیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپس کے اختلافات میں جب تک آپ کو حکم نہ مانے تو اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. اتنا پیارا نقطہ ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ناموس رسالت بڑا سینسیٹیو حساس مسئلہ ہے، بہت حساس مسئلہ ہے. ایک تو یہ شرط لگائی کہ حضور کو حکم مانو، فیصلہ کرنے والا مانو حضور کو. جب حضور فیصلہ کر دیں، حضور فیصلہ
تو فیصلے سے دل میں گھٹن نہ آئے، فیصلہ سن کے اگر اندر سے تنگ ہو، اس طبیعت میں گھٹن نہ آ جائے فیصلے کے بارے میں۔ حرج مما قضیت، گھٹن تنگی فیصلہ سن کے نہ آئے، منہ خراب نہ ہو۔ کیوں؟ جب حضور کو حکم مانا ہے، جو فیصلہ کر دیا ہے اسے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، قرآن ہے۔ فیصلہ جب ہو جائے پھر دل و جان سے تسلیم کرنا ہے، پھر دل و جان سے، ایسا نہیں کہ گھٹن فیصلہ صحیح نہیں ہوا۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں ایک یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا ہو گیا تھا، ایک طرف یہودی اور ایک طرف منافق۔ قرآن مجید کے 28ویں پارے میں کئی لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب منافقوں کا ذکر کیا جاتا ہے، تو میں نے کہا پھر قرآن مجید سے نکال دو، اگر تمہیں منافقوں کا ذکر کریں تو آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، نہیں چاہیے تھا یہ بات کرنی۔ میں کہتا تیرے ابے کا دین ہے۔ تو قرآن میں جب سورہ منافقون ہے، آج کی منزل میں گزرا ہے، تو جب قاری صاحب نے پڑھا تھا تو روک دیتے۔ اگر منافقوں کے ذکر کرنے سے تمہارا ماحول خراب ہوتا ہے تو قاری کو روک دو کہ یہ آیت تراویح میں نہ پڑھا کرے۔ قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ لیں آج کی منزل میں آپ نے سنا ہے، آج پڑھی گئی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق اتنا بے ایمان اور خبیث ہوتا ہے جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں گئے۔ آیت ہے قرآن، ایک ہے مومن، ایک ہے کافر، اور ایک ہے کافر تو کھلا کھلا دشمن ہے، کافر مومن کھلا کھلا ماننے والا، منافق اندر اندر گھس کر نماز بھی پڑھے گا، قرآن بھی پڑھے گا، جیسا کہ حضور کے ساتھ منافقین تھے۔ سورہ منافقون ہے 28ویں سپارے، آج کی منزل میں گزرا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو دوزخ کا، جہنم کا سب سے نیچے والا طبقہ ہے، منافق وہاں ہوں گے۔ تو یہ کون تھا؟ منافق، نمازی تھا، مسجد کا پکا نمازی تھا، حضور کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، کسی اور امام کے نہیں، نماز پیچھے پڑھتا تھا، اندر سے دشمن تھا۔ یہودی سے اور اس کا جھگڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے زرا میری ہے، یہودی کہتا ہے، منافق کہتا ہے میری ہے۔ تو اس نے کہا کہ چلو فیصلہ کرا لیں کسی سے، تم اپنی بات سنانا، میں اپنی بات سناؤں گا۔ تو وہ حضور کے پاس آئے، منافق بھی اور یہودی بھی۔ اب یہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور سے محبت تھی، وہ ذرا دیکھیں، جب حضور کے پاس آئے، حضور نے دونوں کی بات سن کے تو حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ دونوں کی بات سن کر حضور نے فرمایا یہ زرہ یہودی کی ہے، تیری زرہ ہی نہیں، اس کے سپرد کر۔ وہ باہر جب نکلے نا، یہ آیت کیوں نازل ہوئی، باہر نکل کے وہ نمازی پتہ کیا کہتا ہے، پکا نمازی تھا، باہر نکل کے کہتا ہے حضور نے انصاف نہیں کیا۔ اس نے کہا تیرے نبی ہیں نا، میں تو تیرے کہنے پہ آیا تھا، تو مان اپنے نبی کی۔ اس نے کہا نہیں، حضور مصروف تھے، ہماری بات توجہ سے نہیں سنی، ہماری بات توجہ سے۔ پھر اس یہودی نے کہا پھر 10 اور کے کول جانا ہی ہونا، تیرے نبی دا فیصلہ قبول نہیں، کوئی اور بندہ مثل ہے جہدے کول چلیے۔ اس نے، وہ منافق کہتا ہے چلو عمر کے پاس چلتے ہیں۔ اشداء علی الکفار اس کے ذہن میں تھا۔ حضرت عمر کے پاس جب آئے تو حضرت عمر نے کہا کہ حضور کے ہوتے ہوئے میرے پاس کیوں آئے؟ جب حضور ہیں تو جاؤ حضور کے پاس، حضور سے فیصلہ کراؤ، تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ وہ یہودی پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی فیصلہ تو حضور نے کر دیا ہے، میری بھی بات سنی، اس کی فیصلہ حضور نے میرے حق میں کیا ہے، مگر تھوڑا نمازی پرا نہیں مندا ہے، یہ تھوڑا مسلمان پرا نہیں جو مندا، حضور نے میرے حق میں کیا۔ حضرت عمر نے کہا کیوں ہے نمازیہ، حضور کا فیصلہ منظور ہے۔ حضرت عمر کو کہتا ہے حضور نے ہماری بات توجہ سے نہیں سنی، پوری گل ہی نہیں سنی، ہمیں فیصلہ کر دیتا ہے، حضور مصروف تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا لا رسلک، بیٹھو میں تمہارا بھی فیصلہ کرتا ہوں، فرمایا انتظار کرو میں آتا ہوں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر گئے، اندر سے تلوار لے کر آئے،
آپ نے اتمام حجت کیا، پھر فرمایا بتا تجھے حضور کا فیصلہ قبول ہے یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں، انصاف نہیں ہوا، بات توجہ سے نہیں سنی۔ آپ نے تلوار لے کے گردن اٹھا دی، گردن کاٹ کے نیچے گرا دی۔ فرمایا جاؤ مدینہ شریف میں اعلان کر دو، جس کو حضور کا فیصلہ منظور نہیں اس کا فیصلہ عمر کی تلوار دے۔ قرآن ہے میرے بھائی، میرے بیٹے، قرآن ہے۔ وہ نمازی اکٹھے ہو گئے، وہ نمازی کون؟ منافق اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا لو جی مسلمان مار چھڑیا، ساڈا نمازی پرا مار چھڑیا عمر۔ مدینہ شریف میں روڑا پہ گیا جی، بندے کٹھے ہونے لگ پے، ادھر کٹ ادھر کٹ۔ عمر نے ایک مسجد کا نمازی قتل کر چھڑیا، بڑا پکا نمازی سی تے کلمہ پڑھدا سی تے مسلمان سی۔ اسی وقت جبریل آیتیں لے کے آ گئے، یہ جنہوں مارے مومن نہیں، یہ منافق ہے۔ فلا ورب، یہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی تھی، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ پھر ٹھنڈ پہ گئی، جب یہ آیت نازل ہوگی پج گئے نمازی سارے ہو، وہ سارے پج گئے مسیتوں، کیونکہ آیت آ گئی کہ یہ بکواس کرتے ہیں، بک بک کرتے ہیں، نمازی نہیں مارا، مسلمان نہیں مارا، بے ایمان منافق مارا ہے، جو کہتا ہے مجھے حضور کا فیصلہ منظور ہے۔ یہ آج کی منزل میں سورہ نساء میں جو آیت گزری ہے اس پر میں نے عرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے دل کی بہار بنائے۔ اب ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھ گئے ہو، حضور کی اتنی سی بھی بے ادبی برداشت نہیں کی، اتنی بھی برداشت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پر استقامت بخشے۔ حضور دین کا مرکز ہے، خدا کے محبوب ہیں۔ جب حضور نے فیصلہ کر دیا باقی ساری باتیں ختم۔ جہاں حضور کی بات آ جائے کہ حضور نے یہ بات کہہ دی، فرما دی، بس وہی قرآن ہے، وہی اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، دونوں کا اکٹھا ہی ذکر آیا ہے۔ اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ پھر فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی۔